نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بل قالوا بلکہ کہا انہوں نے اضغاث احلام پریشان کن خیالات ہیں، بل افتراہ بلکہ گھڑ لیا آپ نے اس کو، بل هو شاعر بلکہ وہ شاعر ہے، فلیأتنا بآیۃ پس چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس نشانی، کما ارسل الاولون جیسا کہ بھیجے گئے پہلے، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا نہیں ایمان لائے ان سے پہلے بستی والے، ہلاک کیا ہم نے اس کو، افہم یؤمنون کیا پس وہ ایمان لائیں گے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل مگر مرد، نوحی الیہم ہم وحی کرتے تھے ان کی جانب، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بس پوچھ لیجئے اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو، وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام اور ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو، وما كانوا خالدین اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے، ثم صدقناہم الوعد پھر ہم نے سچا کیا ان سے وعدہ، فانجیناہم پس ہم نے نجات دی ان کو، ومن نشاء اور جن کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم یقیناً ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب جس میں نصیحت ہے تمہاری، افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الانبیاء آیات نمبر 5 سے لے کر
10 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دل ان کے غافل ہو چکے ہیں، اور اس غفلت میں اور اس سستی میں ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہی تو ہے، یہ رسول کیسے بن گیا؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو کلام ہے یہ جادو والا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ اور آج کے سبق میں فرمایا بل قالوا اضغاث احلام، کبھی کہتے ہیں بس پریشان کن خیالات ہیں جی، نعوذ باللہ۔ آپ کوئی نبی نہیں ہے، بس ویسے کوئی ایسے خیالات آپ کو آتے ہیں جو آپ کو پریشان کر دیتے ہیں اور بیٹھنے نہیں دیتے، اور آپ لوگوں کے سامنے آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، سب کو نعوذ باللہ۔ بل افتراہ، کبھی کہتے ہیں آپ نے گھڑ لیا اس کو، بل ہوا شاعر، کبھی کہتے ہیں وہ شاعر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے اس کی کئی جگہ جوابات دیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون، فرمایا شعراء کی اتباع کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کتنے پاک لوگ ہیں، کچھ تو غور کرو، شاعروں کی باتیں بھی سنو اور قرآن کی سچی باتیں بھی سنو۔ لیکن فرمایا وہ کبھی کیا اور کبھی کیا، اور کبھی کہتے ہیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی نشانی لے کر آئیں جیسے پہلے دیے گئے ہیں، پہلے لوگوں کے پاس انبیاء بھیجے گئے ہیں۔ مثلاً جیسے صالح علیہ السلام ان کی قوم کے لیے پتھر سے اونٹنی نکلی، ایسے یہ بھی اونٹنی نکالیں، اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ بھی ایسا کوئی معجزہ دکھائیں، کبھی یعنی ان کے ایسے مطالبات ہوتے۔ حالانکہ معجزہ نبی اپنے اختیار سے نہیں، اللہ کے اختیار سے دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ دیا وہ قوم کے حالات کے مطابق دیا۔ جب جادو کا دور تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی مناسبت کے ساتھ ایسا معجزہ دیا جس نے جادوگروں کو شکست دے دی اور حیران کر دیا، کیونکہ لاٹھی کا سانپ بننا اور سانپ کا پھر ان باقی سانپوں کو لاٹھیوں کو کھا جانا، یہ ایک حیران کن معجزہ تھا، جادوگر اس سے عاجز تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر علم طب اور حکماء کا زور تھا تو مادر ذات اندھے کو بینا کرنا اور مردے کو زندہ کرنا یہ کسی حکیم ڈاکٹر کے اختیار میں نہیں تھا اور اس کے بس میں نہیں تھا، اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ ان کو حیران کر دیا۔ اور جب باری میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، باقیوں کو عجمی کہتے تھے اور کہتے تھے یہ تو گونگے ہیں، ہم ہی اصل میں زبان والے ہیں، اور فی البدی 100 شعر پڑھ دیا کرتے تھے اور اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن والا معجزہ دیا، اور معجزہ دینے کے بعد چیلنج دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس کلام پر جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا تو ایک صورت تم بھی اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ میرے نبی کا کون سا ہے جی؟ قرآن مجید۔ کون سا معجزہ ہے جی؟ قرآن کریم، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن قرآن کو جو نہیں مانتے تھے وہ کبھی کیا مطالبہ اور کبھی کیا مطالبہ۔ اللہ فرماتا ہے اچھا تم جو کہتے ہو کہ جیسے پہلے انبیاء کے پاس معجزے آئے اس طرح کا کوئی معجزہ ابھی بھی آئے، تو یہ بتاؤ جو پہلے لوگوں نے معجزے دیکھے تھے وہ سارے مان گئے تھے، ان پر عذاب نہیں آیا تھا، تو ماننا تم نے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو مطالبے کے بعد جب معجزے کا مطالبہ کیا جائے اور پھر لوگ نہ مانیں پھر تو ان پر عذاب آ جاتا ہے، تو کیا تم بھی عذاب چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔
فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، نہیں اس سے پہلے کوئی بستی ایمان لائی جس کو ہم نے ہلاک کیا۔ معجزے انہوں نے مانگے، معجزے مل گئے، لیکن پھر انہوں نے ایمان۔ صالح علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا نا اونٹنی پتھر سے نکلے تو مان جائیں گے، اونٹنی نکلی تو پھر اسی اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، پھر پوری قوم برباد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایسی افہم یؤمنون، کیا وہ ایمان لائیں گے؟ جب پہلی قوم معجزے مانگنے کے باوجود ایمان نہیں لائی تو انہوں نے بھی لانا کوئی نہیں ہے۔ اور 8ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم فرشتے بھی ان کے پاس بھیج دیں، مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے کلام کرنا شروع کر دیں، جو جو یہ مطالبے کرتے جائیں ہم سارے پورے کرتے جائیں، ما كانوا ليؤمنوا، انہوں نے پھر بھی ایمان کوئی نہیں لانا، یہ تو محض ضد کی وجہ سے مطالبے کر رہے ہیں۔ اس نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں۔ پھر وہ کہتے او جی یہ ایک مرد ہے ہماری برادری کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے رسول بن گیا؟ اللہ نے فرمایا بے وقوف و جاہل ہو، پہلے جتنے نبی آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے مرد نہیں تھے؟ اگر ان کو مانتے ہو تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بنائے الا رجالا، ہم نے سب کو مرد ہی بنایا۔ سب کو کیا بنایا جی؟ مرد، سارے مرد رسول تھے، کوئی عورت رسول نہیں۔ ہمارے ساتھی سنا رہے تھے نادرہ میں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے بیوی کا آئی ڈی کارڈ بنوانا تھا، نام پوچھا، اس نے کہا رسول بی بی۔ کیا نام ہے جی؟ رسول بی بی۔ کہتا ہے میں ہنس پڑا، میں نے کہا اللہ نے تو کوئی عورت کو رسول نہیں بنایا، آپ نے نکال ہی لیا پھر آپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا کہ اپنی بیوی کا نام رسول کے علاوہ اور رکھ دیتے، چنگا ستھرا نام رکھا۔ تو تو اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو رسول نہیں بنایا، اللہ نے جو بھی رسول بنایا مرد ہی بنایا۔ فرمایا شکر ہے اس وقت یہ آنٹیاں نہیں تھیں، یہ بھی احتجاج کرتی ہیں کہ اس بات پہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آنٹی کو کیوں نہیں رسول بنایا؟ بھائی یہ اللہ کی مرضی جس کو اللہ رسول بنائے۔ اور یہودی اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ رب کی رحمت کو تم نے تقسیم کرنا ہے یا اللہ نے اپنی مرضی سے تقسیم کرنا ہے؟ تم کون ہوتے ہو کہ جناب اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ نہیں کیا؟ بھائی اللہ کی جو مرضی اللہ وہ کرے گا، اللہ کسی کا پابند کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی بھیجے سارے مرد ہی بھیجے، ہم ان کی جانب وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس پوچھ لیجئے اہل ذکر سے، یعنی پوچھ لیجئے اہل علم سے اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو۔ اہل علم سے پوچھو کہ کیا آپ سے پہلے جتنے نبی آئے تھے وہ کیسے تھے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ اگر تمہیں جاہل ہو، تمہیں نہیں پتہ، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اور سارے کے سارے انبیاء مرد تھے، اور نمبر 2 سب کھانا کھاتے تھے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ انبیاء کا ایسا جسم نہیں تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، بلکہ سارے انبیاء کھانا کھایا کرتے تھے۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہ تھے۔ سارے نبی آئے دنیا میں، اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے گئے، اب آخر میں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو آپ پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچا کیا ان سے وعدہ۔
کون سا وعدہ؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ہم نے اپنے نبیوں کو نجات عطا فرمائی۔ جب بھی میرا عذاب آیا میں نے نبی اور نبی کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ وَمَن نَّشَاءُ، نبیوں کو نجات دی، جن کو ہم نے چاہا ہم نے ان کو نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو، جس نے بھی میرا حکم توڑا، میرے انبیاء کی مخالفت کی، ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ اور آخر میں پھر اب قرآن آ گیا، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اب ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، کتاباً عظیم الشان کتاب، تنوین عظمت کے لیے، ہم نے اب عظیم الشان کتاب قرآن مجید نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری نصیحت ہے، افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن میں یہ آیت پڑھی نا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تمہارے لیے کیا ہے جی؟ نصیحت ہے۔ ذکر کا معنی تذکرہ بھی ہوتا ہے، تمہارا ذکر ہے اس میں، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ میرا ذکر قرآن میں ہے، کیسے ہے؟ کہنے لگے پھر میں نے اپنا ذکر قرآن میں تلاش کرنا شروع کیا تو مجھے مل گیا۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، توحید الہی سن کر نفرت کرنے لگتے ہیں، اور شرک کی باتیں یا کسی اور کا ذکر سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا نہیں، میں ان میں تو نہیں ہوں، میں اللہ کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہوں، اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید سن کر میرے دل میں نفرت نہیں آتی، یہ تو میرا ذکر نہیں۔ پھر میں نے سنا قرآن مجید میں پڑھا کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، مومن نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کو کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا نہیں، میں ایسا بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا شکر ہے ایسا بھی نہیں ہوں کہ ایمان والوں کے پاس بھی جاؤں اور کافروں کے پاس بھی جاؤں۔ میں نے کہا ہوگا صحیح میرا ذکر۔ پھر میں پڑھتا گیا قرآن پاک کی آیتیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہیں، بیہودہ لو کاموں سے بچانے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، رب کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، آہوازاریاں کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا یہ صفات تو بڑی اچھی ہیں لیکن یہ ساری میرے اندر بھی نہیں، میرے اندر کچھ کمی کوتاہی ہے۔ پھر میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم، جنہوں نے کچھ اچھے عمل بھی کیے، کچھ ان سے غلطیاں بھی ہو گئیں، پھر رب سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ ان کو معاف کر دینے والا ہے۔ کہنے لگے مجھے ذکر اپنا مل گیا، ہاں میں ایسا ہی ہوں، کبھی نیک عمل کرتا ہوں، کبھی برے عمل کرتا ہوں، اور کبھی اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا واقعی میرا تو تذکرہ قرآن میں ہے۔ پھر میں نے رب کو منانا شروع کیا، رب کے سامنے رونا شروع کیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں کہنے کا مطلب یہ ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہمارا ذکر ہے۔ اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں قرآن میں مختلف لوگوں کی صفتیں پڑھیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، پھر ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے کہ ان میں کون سی کیٹیگری میں میں آتا ہوں۔ نعوذ باللہ، کفار والی کیٹیگری میں، منافقین والی میں، بہت کاملین والی میں، یا گناہ گاروں والے میں، یہ سب کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور پھر بندہ کوشش کرے کہ جو اچھی صفات ہیں میں ان کو اختیار کروں اور جو بری صفات ہیں میں ان سے اجتناب کروں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا